آیت نمبر 83 فَإِن پس اگر، فا کا معنی پس، ان کا معنی کیا اگر، راجع واپس لے کر آئے کا تجھے اللہ اللہ تعالی الی طائفۃ منہم ان میں سے کسی ایک گروہ کی طرف، طائفہ کا معنی کیا گروہ، منہم ان میں سے، فاستأذنوک فا کا معنی ہم یہاں پہ کر لیں پھر استأذنو یہ اجازت مانگے کا تجھ سے، اجازت مانگیں کس کا معنی سین کا، پھر یہ اجازت مانگے کا تجھ سے کس کام کی، للخروج نکلنے کی، فقل پس تو کہے، لن تخرجو تم ہرگز نہیں نکلو گے، نکل سکو گے، معیہ میرے ساتھ ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلو اور تم ہرگز نہیں لڑو گے، معیہ میرے ساتھ، عدوًا کسی دشمن سے، انکم بے شک تم، رضیتم مطمئن رہے، راضی رہے، بالقعودی بیٹھ جانے پہ، اول مرتن پہلی بار، فقعدو فاق میں نہ پس، اقعدو تم بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک میں ہیں، تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے، کہاں؟ مدینہ، اچھا آپ وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ وہاں مدینہ میں موجود ہے۔ اب آئندہ کبھی جنگ ہو اور یہ آپ سے اجازت مانگے کہ ہم نے بھی جنگ کے لیے آپ کے ساتھ نکلنا ہے، تو آپ نے ان سے کہہ دینا ہے کہ چونکہ تم غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے تھے، آئندہ کسی جنگ میں شرکت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تم میرے ساتھ مل کر آئندہ کبھی بھی اللہ کے کسی دشمن سے لڑنے کا اعزاز حاصل نہیں کر سکو گے۔ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ تم جب پچھلی بار ساتھ نہیں گئے ہو، غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے ہو، تو رضی تم کیا تھے؟ راضی تھے، مطمئن تھے۔ چند سچے مسلمان بھی نہیں جا سکے، لیکن وہ پریشان تھے، انہیں ندامت تھی، انہیں افسوس تھا۔ تم وہ مجرم ہو کہ تم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا اور بڑے خوش تھے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ فقعدو بیٹھے رہو، مع الخالفین کن کے ساتھ؟ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی کہ مسلمانوں کی عورتیں وہ جنگ میں نہیں جاتی، وہ پیچھے بیٹھی ہیں، تم ان عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھے رہو۔ مسلمانوں کے بچے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، نہ ان پہ جہاد واجب تھا، تم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تمہاری سزا یہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو لنگڑے تھے، نابینا تھے، جن کا عذر تھا، جو بیمار تھے، وہ اس جنگ میں نہیں گئے، تم ایسے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھے رہو، تمہاری یہی سزا ہے۔ تمہیں آئندہ کسی جنگ میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں 1 سپارہ 2 سپارے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ ایسے بھی مجرم ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے اللہ آئندہ نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ جب کبھی ایسی نیکی کرنے کا موقع ملے، آگے بڑھ کر نیکی کرنی چاہیے، پیچھے رہیں گے اللہ پیچھے کر دے گا۔ یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب نماز کے لیے صفیں قائم ہوتی تو آپ کہتے تھے آگے بڑھو، پہلی صف کی طرف، دوسری صف کی طرف، کیونکہ جو پیچھے رہے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیچھے ہی رکھے گا تاکہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی کہ نماز کی اقامت ہو تو جو لوگ مسجد میں موجود ہیں خوشی خوشی آگے بڑھیں، ڈیلے کیوں ہیں؟ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اب ہماری حاضری شروع ہونے لگی ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا، سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا موقع ملے گا، سبحان ربی العظیم کہنے کا موقع ملے گا۔ یہ تو اعزاز ہے، یہ تو سعادت ہے۔